ग्लास डोर से अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे नफूस वर्ता हैरत में थे। नीली आंखों में वो सुर्खी लिए से देख रहा था। आछी गुलाबी रंग की कढ़ाई वाली पठानी फ्रॉक में मलबूस थी। शीशों और कढ़ाई से मजीद हमरंग शाल वो सर पर अच्छे से जमाए हुए थी। कानों में वो सोने की झुमके पहने हुए थी। बेहद नफासत से किए मेकअप में वो अपने हुस्न से किसी को भी जामत कर सकती थी। सहर फूकने में वो माहिर थी। जरी खानजादा जबड़े भींचे पहलू पर पहलू बदल रहा था। कुछ देर पहले वो बुखार में फूक रही थी, अब मुस्तैदी से नाश्ते की मेज सजा रही थी। जो काम मुलाजमाओं का था वो काफी दिलजमी से कर रही थी। चादर भी इसके सर से सरकने न दी थी। पैरों तक वो आती चादर को अच्छी तरह संभाले हुई थी। लगता ही ना था वो इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून है। यहाँ की घरेलू आम औरत लग रही थी। निगाहें झुकाए हर मेज पर बैठे वो कमोबेश हर फर्द को नाश्ते के लवाजमा सर्व कर रहे थे, सिवाय खाइस्ता और इसकी मूरे के। इन दोनों को वो मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए थे। डाइनिंग रूम में बैठा हर इंसान इसे देखकर मुंह के जाविये बिगाड़ रहा था। तबरेज़ खान, ज़रिका खानम, तबाना खानम, खाइस्ता और इसकी मूरे, इसके अलावा भी चंद मजीद रिश्तेदार खवातीन इस वक्त कुर्सियों पर विराजमान थी। तबरेज़ खान अपनी खून नशान निगाहें जनीशा पर टिकाए हुए था। जितना वो इस लड़की को जानता था वो अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो ज़रिक का निकाह रोकने के लिए हर हद से गुजर सकती थी और वो गुजर रही थी। वल्लाह किसी लड़की में ये कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता था जो जनीशा शाह में था। इतनी तजलील, इतनी सुबकी के बाद भी वो यूं खड़ी अच्छी बहू, अच्छी बीवी बनने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो आसानी से हार मानने वालों में से न थी। तबरेज़ खान अपनी दाढ़ी नोचते इसे खून आलूद नजरों से देखते इसे कत्ल कर देना चाहता था। ज़रिक खानज़ादा का खौफ न होता वो इस लड़की को सबके सामने गोली मार देता। अगर जनीशा ने कुछ भी ऐसा वैसा किया, वो इसे इस बार छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। जनीशा और ज़रिक खानज़ादा की ज़िंदगी में वापस आना तबरेज़ खान के लिए सालिम मौत था, निरी मौत। वो जितना ज़रिक खानज़ादा के करीब होगी, तबरेज़ खान इतना अपनी मौत के करीब होगा। इस बार वो जनीशा शाह को मौत देना चाहता था। वो तबरेज़ खान की खून अशाम निगाहें खुद पर महसूस कर सकती थी। वो बेपरवाह बनी ज़रिक खानज़ादा के गिर्द मंडला रही थी। फिलवक्त इसे अपने शौहर को जीतना था, जिसके लिए वो अपने आप को भी कुर्बान कर सकती थी। मोरे, मैंने आपके लिए बकरे की यखनी बनवाई है। आपके जोड़ों में दर्द है, आपके लिए बेहद अच्छी है। जनीशा ने यखनी वाला बाउल ज़रिका खानम के आगे रखा था। ज़रिक खानज़ादा ने गर्दन झुकाए हाथ से अपनी गर्दन सहलाई थी। वो अपनी हरकतों से इसके खून में उबाल दौड़ा रही थी। अगले ही लम्हे ज़रिक खानज़ादा ने मेज से गिलास उठाए पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा था। कुर्सियों पर बैठा हर मर्द एक पल के लिए गड़बड़ा कर रह गया था। कांच डाइनिंग रूम के फर्श पर छन्नाके से बिखर गया था। जनीशा ने खौफजदा होते इसे देखा। अपनी नशीली आंखें फैलाए वो सहमी सी थी। नीली आंखों में तैश की सुर्खी लिए मर्द इसे सहमा कर रख देता था। वो अपनी शीशों वाली स्याह चादर अच्छी तरह अपने सर पर जमा गई थी। ज़रिक खानज़ादा के बेहद करीब खड़ी वो निगाहें झुकाए वो कपकपा ही रही थी। घनेरी पलके तक ज़रिक खानज़ादा के खौफ से लरस रही थी। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। वो जनीशा को यूं कांपते देखते अब मध्यम सा हंसते हुए सीप की काशिंग काटने में कांटे में फंसाए खाने लगा। सर्दो सुर्ख निगाहें अपनी बीवी पर गाड़े रहा। ये डरने कांपने का ड्रामा वो कब तक जारी रखने वाली थी वो देखना चाहता था। ज़रिका खानम ने गुस्से से यखनी वाला बाउल पीछे किया। खाइस्ता, हमारे लिए देसी अंडे भून कर लाओ, साथ पराठा। ज़रिका खानम ने बेखाइस्ता से कहा था। जी मोरे, वो जनीशा पर जताती निगाह डालते खड़ी हुई। मोरे, आपका बीपी हाई रहता है, फिर कोलेस्ट्रॉल भी है। आपको ये पराठा अंडे आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। रहने दो खाइस्ता, मोरे यखनी पिएगी। जनीशा पूरी तरह ढिठाई का मुजाहिरा करते डोंगे से यखनी बाउल में डालते ज़रिका खानम के आगे रख गई। ज़रिका खानम का वाकई में बीपी हाई हो चुका था। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ज़रिका खानम बड़बड़ाई थी, सर हाथों में गिरा लिया था। जनीशा मुस्कुराते हुए ज़रिक खानज़ादा के करीब आन खड़ी हुई थी। ब्रेड पर मक्खन लगाते वो ज़रिक खानज़ादा की प्लेट में रखने लगी। वो ज़रिक खानज़ादा के इतने करीब खड़ी थी कि वो उसके जिस्म से उठती गुलाब खुशबू महसूस कर सकता था। वो बेचैन होने लगा। जनीशा का जिस्म के नर्म और नाजुक हिस्से ज़रिक खानज़ादा के शाने गाल को छू रहे थे। कभी वो झुककर मेज से कोई बर्तन उठाते ज़रिक के पास रखती, कभी सीधी होती टोस्ट प्लेट में सजाने लगती। कितनी बार इसकी चादर का पल्लू ज़रिक खानज़ादा के चेहरे पर आन गिरा था। वो जब्त किए बैठा हुआ था, बियर्ड उंगलियों से सहलाते
ایسا لگتا تھا کسی بھی وقت بارود کی طرح پھٹ پڑے گا۔ اس کی بیوی اپنی حرکتوں سے اس کا پارا ہائی کیے ہوئے تھی۔ زرک، جوس لوگے تم؟ زنیشا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری بھوک ختم ہو چکی ہے، مسرت مہری سے بولتے کھڑا ہوا بستہ خائستہ میرا ناشتہ مردانے میں میرے کمرے میں پہنچا دو اور تم خود لے کر آنا۔ زرک خائستہ کو دیکھتے بے حد ملائمت سے بولا تھا۔ زنیشا کا وجود انگاروں پر دہک اٹھا تھا۔ وہ اسی لمحے جھکتے ہوئے شیشے کی میز کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ سانسیں تیز ہونے لگی۔ سب کی نگاہیں زنیشا شاہ پر تھی۔ ایک لمحے کو اس نے خوف آیا تھا۔ پوری حویلی جان چکی تھی زنیشا شاہ ایک جنونی عورت ہے۔ وہ زرک خانزادہ کو لے کر بے حد پوزیسو ہے، ابھی لاتا ہے۔ خائستہ چہکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ خائستہ کیسے تمہارے کمرے میں آ سکتی ہے زرک؟ یہ ابھی تمہاری منگیتر ہے، بیوی نہیں۔ تم جاؤ، میں لاتی ہوں ناشتہ تمہارے لیے۔ زنیشا نے خود پر قابو پاتے شہد لہجے میں کہا۔ وہ کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں باہر نکلتے زرک خانزادہ نے پلٹتے ہوئے زنیشا کو کاٹدار نگاہوں سے گھورا تھا۔ تب تک صبر کر لو، پھر دن رات خائستہ ہی تمہارے پاس ہوگی۔ لیکن ان دونوں میں خائستہ کو تم سے پردہ کرنا چاہیے، یہی ہماری روایات کہتی ہے۔ وہ زرک کی کاٹدار نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر کہتے سب خواتین کو دیکھتے تائید کر رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا۔ ہمارا ہاں کہاں اس طرح نکاح سے پہلے لڑکی اپنا منگیتر کے سامنے آتا ہے۔ اس ادھیڑ عمر نے برملا اپنی رائے کا اظہار کر بھی دیا تھا۔ خائستہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وہ زنیشا شاہ سے بھی آگے کی چیز تھی، سب کا منہ توڑنا جانتی تھی۔ تم بتائے گا آپ ہمیں روایات کا، جس کو خود کچھ نہیں پتا کہ شوہر کا کیا رتبہ ہوتا ہے۔ ایک مرد کا اطاعت کرنا عورت پر فرض ہے، اور تم جیسا بے شرم عورت نے کیسا کیسا زرک کو تکلیف پہنچایا۔ اب کس منہ سے تم یہاں پر ہے؟ اگر ہے بھی تو کس منہ سے یہاں کھڑا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے دیکھو ادھر بیٹھے ہر فرد کا طرف تمہارا آتے ہی سب کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ یہاں تک زرک بھی تمہارا یہ دھوکے باز چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خائستہ دہکتے لہجے میں غرائی تھی۔ ڈائننگ روم اب تماشا گاہ بن چکا تھا۔ زرک خانزادہ دان پر دان جمائے خود پر کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ زرکا خانم سر ہاتھوں میں گرائے رہی۔ تبریز خان نے خائستہ کو بغور دیکھا تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کرسی پر سر رکھ کے آنکھیں موند گیا تھا۔ زنیشا شاہ کی بے درد موت اب تو پکی تھی۔ زنیشا خائستہ کو ایک نگاہ دیکھتے زرک خانزادہ کے مقابل لان کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری مورے کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی ہے، میں مرینا سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ تم سے تو میں کمرے میں معافی مانگ چکی ہوں، تمہارے بابا سے بھی معافی مانگ لوں گی، جو کہوں گی وہی کروں گی۔ اپنے ہونے والے بچے کے صدقے مجھے معاف کر دو۔ بھرائی آواز میں بولتے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ کیوں خود کو اس طرح گرا رہی ہو؟ زرک خانزادہ تنہی سے اس کا بازو دبوچتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ ایسے گڑ گڑاتی ہوئی اسے جلتے انگاروں پر کھڑا کر دیتی تھی۔ زنیشا کے بازو پر وہ بے رحمی سے اپنی فولادی انگلیاں گاڑے ہوئے تھا۔ زنیشا اس کی بے رحمی پر سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ بے حد بے رحمی سے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں گاڑتے جا رہا تھا۔ میں تمہاری ان آنکھوں میں ہمیشہ خود کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم کہہ سکتے ہو یہ آنکھیں میری دنیا ہے۔ زنیشا نے بھاری بھاری اس کی آنکھوں کو انگلیوں کے پورے سے چھوا۔ آئی ایم سوری، ہر اس چیز کے لیے، ہر اس وقت کے لیے، جب میں نے آپ کو اذیت دی، جب آپ کو ہرٹ کیا۔ وہ زنیشا شاہ کے لبوں سے آپ سنتے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ میں دوبارہ کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی جو آپ کو تکلیف دے۔ ساری عمر آپ کی تابعدار بن کر رہوں گی، سانس تک آپ کی مرضی سے لوں گی، جیسے رکھیں گے ویسے رہ لوں گی۔ مجھ پر خدا کے لیے ظلم مت کریں، مجھ پر سوتن مت لے کر آئیں، میں آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ وہ زرک خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ خائستہ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے غصے سے زنیشا کو کلائی سے جکڑتے زرک خانزادہ سے دور کیا تھا۔ یہ میرا شوہر ہے، تم کیسے مجھے اس سے دور کر سکتی ہو؟ زنیشا بری طرح رو دی تھی۔ وہ کیسے آخر اس کے ہی شوہر سے دور کر سکتی تھی؟ یہ ہمارا ہونے والا شوہر ہے، تم ایک گھٹیا عورت ہے، ہم تمہیں اپنا منگیتر کے قریب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ خائستہ پھکارتی ہوئی زنیشا کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کو دھکیل گئی تھی۔ زنیشا کے لبوں سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی تھی۔ زنیشا، زرک خانزادہ نے برق رفتاری سے زنیشا کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے سیدھا کیا۔
زنیشا کی پیشانی سے بہتا خون دیکھتے زری خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ نیلی آنکھوں میں قہر برپا ہوا، ہمارا بچہ زرک، ہمارا بچہ، وہ سسکتے ہوئے زری خانزادہ کے سینے میں سما گئی۔ سبھی پریشان ہوتے اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ خائستہ کی مورے نے قہر آلود نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی۔ بچپن سے ہی وہ کافی مرد مار سے تھی، بات بات پر کسی کو بھی پیٹ ڈالتی تھی۔ تبریز خان نے تعصب زدہ نگاہ زرک خانزادہ پر ڈالی۔ زرک خانزادہ ہی ہر بار اس عورت کو پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتا تھا۔ وہ تبریز خان تھا، وہ زنیشا شاہ کے پھینک کے جال میں کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ تبریز خان غصے سے ڈائننگ روم سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ زرک خانزادہ زنیشا کے پیٹ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زنیشا نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے پیٹ سے تھوڑا نیچے رکھا۔ یہاں درد سا ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زرک خانزادہ کا ہاتھ وہ یوں ہی اپنے پیٹ پر رکھے رہی۔ وہاں موجود سب عورتوں نے اپنی اپنی نگاہیں چرائی تھیں۔ شرم و حیا سے عورتوں کا چہرہ لال بھبوں کا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمارا بچہ ٹھیک نہ ہو، مجھے چیک کرنا پڑے گا، مجھے کمرے میں لے چلو۔ وہ بلک بلک کر روتے زرک خانزادہ کے سینے میں سما گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دھکا دینے کی؟ تم ہوتی کون ہو یہ سب کرنے والی؟ زرک خانزادہ زنیشا کو خود سے الگ کرتے ایک ہی جسم میں خائستہ کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچ کیا تھا۔ زرکا خانم چیختے ہوئے زرک خانزادہ کی گرفت سے خائستہ کو چھڑوانے لگی۔ خائستہ بھی اپنی گردن چھڑوانے کی تگدو کرتے بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ زنیشا دیوار سے ٹیک لگائے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کھڑی سسک رہی تھی۔ آئندہ تم نے زنیشا کو ہاتھ بھی لگایا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ غراتے ہوئے خائستہ کی گردن آزاد کرتے زنیشا کی طرف آیا۔ اس کے سسکتی وجود کو اپنی بازو کے حلقے میں لیے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ سب ہکا بکا سے کھڑے تھے۔ خائستہ زمین پر گری اپنی گردن کو جکڑے کھانس رہی تھی۔ اس کی مورے زمین پر بیٹھے اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ ہم کو نہیں پتا تھا ہمارا یتیم کنوارا بیٹی کے ساتھ تمہارا بیٹا یہ سلوک کرے گا۔ ہم اپنا بیٹا کا شادی تمہارا بیٹا کے ساتھ نہیں کرے گا۔ خائستہ کی مورے غصے سے پھپکار رہی تھی۔ خائستہ نے گردن ترچھی کرتے اپنی مورے کو گھور کر دیکھا۔ وہ اب تو ہر حال میں زرک سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ زنیشا کا وہ حال کرنا چاہتی تھی جو زنیشا تو کیا زرک بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتے تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ زرکا خانم شرمندگی سے خائستہ کی مورے سے معافی مانگتے انہیں وضاحت دے رہی تھی۔ یہ نکاح نہ ملتوی کرنے کی التجائیں کر رہی تھی۔ وہ زنیشا کو کمرے میں لاتے زنیشا کے قریب بیٹھا اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ ابھی بھی تیز بخار میں پھونک رہی تھی۔ ہاتھ لگاتے ہی پتہ چلتا تھا کہ جسم کا ہر حصہ آگ بنا ہوا ہے۔ زنیشا کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ رکھے کراہ رہی تھی۔ وہ زنیشا کا زرد بھیگا چہرہ دیکھتے نظریں چرا گیا تھا۔ اپنے بچے کی ماں کو وہ اتنی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مت کرو یہ سب، اپنی حویلی چلی جاؤ، وہاں میرے بچے اور خود کا خیال رکھو، میں آتا جاتا رہوں گا۔ زرک خانزادہ نے کافی دیر بعد آہستگی سے کہا، تاکہ آپ دوسری شادی کر لیں اور میں اپنا بچہ پیدا کر کے آپ کی دوسری بیوی کے حوالے کر دوں۔ زنیشا شاہ بھڑکی اٹھی تھی۔ لہجہ تندو تیز تھا مگر لہجے میں ادب تھا۔ اپنی بیوی کی اتنی عزت دینے پر وہ پہلو بدلتے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ اتنی عزت تو ویسے کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھا اس خائستہ کو جو میرا وجود برداشت نہیں کر پا رہی، وہ میرا بچہ کیسے برداشت کرے گی؟ آپ اپنے ہی بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں زرک۔ میرے ساتھ رہے گا تو باپ کی محبت کو ترسے گا، آپ کے ساتھ رہے گا تو اسے ماں کے بغیر رہنا پڑے گا۔ بالغرض آپ دونوں بیویوں کو ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ سکون میں رہ سکیں گے؟ جو آج ہوا وہ ہر روز ہوا کرے گا۔ سکون کو ترس جائیں گے آپ۔ آج کا مرد ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے اور آپ کی بیوی زندہ سلامت ہے جو آپ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی ہے۔ چھوڑ دیں یہ ضد، معاف کر دیں مجھے، میں آپ کی زندگی جنت بنا دوں گی۔ میں کبھی آپ کے کسی فیصلے پر سر نہیں اٹھاؤں گی۔ باخدا جو آپ کہیں گی وہی کروں گی۔ وہ روتے ہوئے منتوں پر اتر آئی تھی۔ زرک خانزادہ اپنی کنپٹی انگلی سے سہلاتے ہوئے لب بھینچے ہوئے تھا۔ کچھ تو تھا جو اسے ٹھٹک رہا تھا مگر اس کا روتا کرلاتا ہچکولے لیتا وجود اسے اس پر شک بھی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ میں آپ کے بابا سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میں آپ کے بابا کو اپنا بابا سمجھوں گی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے میں غلط تھی، مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ آپ کے نیک صرف بابا کیوں میرے مورے بابا کو ماریں گے؟ زنیشا نے اٹک اٹک کر کہتے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ زرک خانزادہ بے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے زرک، میرا بچپن بہت ٹراما میں گزرا ہے۔ جو ڈیڈ نے کہا میں نے اس پر یقین کر لیا۔ میں ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، مختلف اعصابی دوائیاں لے رہی تھی۔ میں نے جو بھی کیا وہ ذہنی دباؤ میں کیا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ پاگل انسان کو تو عدالت قتل تک معاف کر دیتی ہے۔ میں تو آپ کی کسی اپنے کا قتل نہیں کیا۔
صرف تکلیف دی ہے. مجھے معاف کر دے زرق. آپ کہیں گے تو ساری عمر آپ کے گھر والوں سے معافی مانگوں گی. وہ زرق خانزادہ کی لت پر ہاتھ رکھتے اب رونے لگ گئی تھی. زرق خانزادہ نے اس کا ہاتھ تیزی سے پیچھے کیا. وہ اپنی ہر حرکت سے خون گرم کر کے رکھ دیتی تھی. اس طرح بخار سے جل نہ رہی ہوتی اور اس کے ہر ایکٹ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا. وہ تو اس وقت روتی کرلاتی قابل رحم لگ رہی تھی. وہ درد کی تفسیر بنی ہوئی تھی. عدالت اگر ایک پاگل نفسیاتی مجرم کو سزا نہیں سناتی تو اسے آزاد بھی نہیں چھوڑتی. اسے پاگل خانے داخل کروا دیتی ہے. وہ سرد و سپاد لہجے میں کھڑا ہو چکا تھا. وہ بھی بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی. کیا پتا تمہارا پاگل پن پھر سے لوٹ آئے. جیسے ہی میں نکاح سے انکار کر دوں تو میرے سامنے زنیشا شاہ بن کر آن کھڑی ہو. میرا قتل کر کے مجھ سے پوچھو. میں قتل تو نہیں ہوا، مصفاقی سے کہہ رہا تھا. زنیشا شاہ 2 قدم آگے آئی اور زرق خانزادہ کے سیاہ بوٹوں پر اپنی پیر باری باری رکھ گئی تھی. زرق خانزادہ کی مردانہ شال نرمی سے مٹھیوں میں دبوچ لی. وہ بے اختیار اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا. نشیلی آنکھوں والی روتی ہوئی لڑکی بری طرح کانپ رہی تھی. اپنے قدموں پر کھڑا رہنے کی سخت تک نہ تھی. زنیشا زرق خانزادہ کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی. بازو اس کی پشت پر باندھ لیے تھے. میرا یقین کر لیں، میں زنیشا شاہ نہیں رہی، پرورش بن چکی ہوں، یہاں کی ہر اس عورت کی طرح جو اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھتی ہے. اب آپ جو چاہیں مجھ پر ستم کرے، بھی اب لبوں سے نہ نکلے گی. زرق خانزادہ آنکھیں موند گیا تھا. زرق خانزادہ کے سینے سے لگی یہ عورت اس کے لیے اس کی زندگی تھی، مگر اسے اپنی ہی زندگی سے اب پیار نہ رہا تھا. وہ نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھا گیا تھا. جھکتے ہوئے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا. میرا بچہ ٹھیک ہے؟ ہاسپٹل جانے کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، زنیشا نے سسکاری بھرتے کہا تھا. خیال رکھو اپنا. مجھے اپنا بچہ بہت عزیز ہے. مجھے اپنا بچہ ہر حال میں چاہیے. میں اسے پال لوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو. وہ زنیشا کی پیشانی کو انگلی کے پوروں سے چھو گیا تھا. وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی. زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، کل تک بھر جائے گا. وہ کہتے دراز سے مرہم نکالے اس کی پیشانی پر لگانے لگا. ٹھیک ہو جائے گا، آرام کرو. زنیشا کا سر تھپکنے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا. اس کے ہچکولے لیتے وجود پر گرم کمبل دیا. لائٹ آف کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھا. آپ خائستہ کو اپنے کمرے میں نہیں بلائیں گے. نکاح نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس سے دور رہیں گے. اور زنیشا کی آواز پر رک گیا تھا. پلٹتے ہوئے اس پر سزائیہ نگاہ ڈالی. کمرے میں پھیلے گھپ اندھیرے میں وہ نظر نہیں آئی تھی. تم مجھ پر پابندیاں لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہو. پھر بھی میں 2 دن خائستہ سے کوئی بات نہیں کروں گا، مگر یاد رکھنا 2 دن بعد تمہیں یہ زخم برداشت کرنا پڑے گا. خود کو تیار کر لو اب مجھے دوسری عورت کے قریب دیکھنے کی. یہی تمہاری سزا ہے جس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. زرق 2 ٹوک لہجے میں بات ختم کرتے کمرے سے نکل گیا. سزا تو آپ کو ملے گی. اگر آپ کسی اور عورت کے قریب بھی گئے. وہ ہچکی لیتے سزائیہ مسکراتے کمبل چہرے تک تان گئی تھی. بخار نکاہت سے لرزتے وجود کو نیند کی ضرورت تھی. وہ کچھ ہی دیر میں بے چین نیند سو گئی تھی. اگلے دن مردانے میں رشتہ دار مردوں کے درمیان بیٹھے. زرق خانزادہ کا دماغ جیسے تڑک کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا. تپش تلووں سے ہوتی دماغ تک جا پہنچی تھی. وہ سرمئی رنگ کی شیشوں اور دھاگے کی امبرائڈری پٹھانی فراک میں ملبوس تھی. سر پر 4 گز کی شیشوں والی شال لیے ہوئی تھی. چہرہ اچھی طرح ڈھانپے ہوئے وہ مردانے میں چلی آئی تھی. مگر یہ سوال یہ تھا وہ مردانے میں کیوں آئی تھی؟ ساتھ میں گلرانہ بھی تھی جو قہوے کی پیالی والی ٹرے پکڑے ہوئے تھی. تبریز خان نے گلے میں شال چھٹکتے زنیشا پر زہر آلود نگاہ ڈالی. اب پتہ نہیں مردانے میں کیا کرنے آئی تھی وہ. تبریز خان در حقیقت بری طرح خوفزدہ ہوا تھا. اس شاطر عورت کے شر سے وہ پناہ مانگنے لگا تھا. بخیر راغلے ذرا درخ خزائم، خوش آمدید. میں زرق کی بیوی ہوں. وہ قہوے کی پیالی ایک ایک مرد کے آگے رکھتے بتا رہی تھی. کچھ تو حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، کچھ زنیشا کے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے. بابا جان آپ کے لیے اسپیشل قہوہ. تبریز خان کے آگے قہوہ رکھتے اس نے کہا تھا. تبریز خان اسے جواباً خون خوار نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا تھا. وہ مسکراتے ہوئے زرق خانزادہ کے پاس چلی آئی جو مٹھیاں دبوچے سے ہی خون اشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. یہ آپ کے لیے. زنیشا نے قہوے کی پیالی زرق خانزادہ کے آگے رکھی. مجھے نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ. زرق خانزادہ نے کہتے قہوے کی گرم گرم پیالی اس کے ہاتھ میں تھمائی. وہ سسکتے ہوئے پیچھے ہوئی. گرم گرم قہوہ گرتا اس کی کلائی داغدار کر گیا تھا. زرق خانزادہ صوفے سے ٹیک لگائے سے سکون سے دیکھے گیا. ٹانگ پر ٹانگ جما لی. زنیشا نے پرسوس ہچکی لیتے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا. گلرانہ یہ دیکھتے تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی. دکھاؤ مجھے.
तुम्हारी तो कलाई जल गई। वो खड़ा होते जनीशा की कलाई थाम गया था। वो बहती आंखों से इसे देख रही थी। कलाई पर छाले पड़ गए थे। मुझे अफसोस है। वो उसकी कलाई थामे अफसोस से कह रहा था। चलो मैं मरहम लगा दूं। वो जनीशा की कलाई पकड़े तेजी से मर्दान खाने से निकल गया था। वो सर्दो सपाट सा मर्दान खाना तेज तेज कदमों से अबूर कर रहा था। जनीशा की कलाई पर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। बिना कोई रहम खाए उसकी कलाई पर जले वाले हिस्से को थामे हुए था। जनीशा शाह की कराहें पूरे मर्दान खाने में गूंज रही थी। वो जनान खाने में आते इसे दीवार से लगाते इसके करीब हुआ था। जनीशा के शानों पर अपने हाथों का दबाव सख्ती से डालने लगा। क्यों आई मर्दाने में? क्या साबित करना चाहती हूँ ये सब करके? अब मजीद क्या तमाशा लगाना रह गया है मेरा? वो बिना किसी की परवाह किए बगैर इस पर गुर्रा रहा था। जनीशा इसे भीगी जख्मी निगाहों से देखते रोती जा रही थी। चली कलाई एक हाथ से थामे हुए थी। मम्मा, मैंने तो सिर्फ बाबा जान को कहवा देने आई थी। आपको खुश करना चाहती थी। ये कहवा पहली बार मैंने बनाया था। आपको पता है मुझे कुकिंग नहीं आती। मम्मा, मैंने फिर भी आपको खुश करने के लिए कहवा बनाया। कहवे में इलायची भी डाली है। आपको पसंद है ना? वो तोड़ तोड़ कर लफ्ज अदा करते कह रही थी। जली कलाई जरी खानजादा के सामने किए हुए थी। वो सितम कर देख ही न रहा था। इसने क्या इस पर कहर ढाया था? जनान खाने में इस वक्त सभी रिश्तेदार खवातीन जमा थी। एक बार फिर यहाँ तमाशा लग चुका था, या वो लगा चुकी थी। तुम्हें नहीं पता हमारी औरतें मर्दाने में नहीं आती? मुलाजमाएं थी। ये सब करने के लिए किसने कहा तुम वहां आओ? क्या चाहती हो जनीशा, सीधी तरह बताओ। इस तरह की हरकतें करके तुम मजीद मुझे पागल कर रही हो। ये सब कुछ करके तुम मुझे मेरे फैसले पर डटा रहने पर मजबूर कर रही हो। वो भड़क ही उठा था। मर्दाने में औरतें बन संवर कर नहीं आती होंगी। मैं पूरे पर्दे में आई थी। कफन की तरह पूरा वजूद इस 100 गज की चादर में ढका हुआ था। चेहरा तक छुपा हुआ था। मैं क्या करना चाहूंगी आखिर, सिवाय सिर्फ आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए? मुझे सिर्फ एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनना था। वो सिसक कर कहती अपनी जली कलाई थामे रही। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे मौत दे दे। जरका खानम अपने सर पीटते सोफे पर बैठे अपना सर दोनों हाथों में थाम गई थी। इसके अलावा वो कुछ ना कर सकती थी। ये वहां मुझे ये कहवा देने आई थी। तबरेज खान हाथ में कहवे की प्याली पकड़े जनान खाने में दाखिल हुआ था। जनीशा ने फक रंगत से तबरेज खान को देखा। इसकी रंगत खतरनाक हद तक मुतगैर हो चुकी थी। वो आंखें फैलाए सहमी निगाहों से तबरेज खान के हाथ में पकड़े कहवे की प्याली देख रही थी। बिना पलके चपकाए खौफ सदा सी बेहिस्सो हरकत। ऐसा लगता था जैसे इसने कोई भूत देख लिया था। वो इतनी ही सहमी हुई थी। मूंछ तले तबरेज खान के लब गहरा मुस्कुराए थे। जानता हूँ ये आपको और वहां सबको कहवा देने आई थी। बाबा, जरिक दांत पीसते जनीशा शाह से दूर हुआ। बेचैन सा इसकी जली कलाई निगाह इसकी जली कलाई पर डाली। दूधिया कलाई पर छाले पड़ चुके थे। ये अपने ससुर को जहर देने आई थी। इस प्याली में जहर है। तबरेज खान की बात पर जनीशा की रंगत लट्ठे की मानन सफेद हुई। वो दीवार में समाये थर थर कांपने लगी। बदन आंधियों के जद में था। तबरेज खान इसकी हालत देखते गहरा मुस्कुराया था। जनीशा शाह की मौत आज पक्की थी। जनान खाने में सब ख्वातीन ने दिल पर हाथ रखे थे। जरका खानम के हवास भी गुम हुए थे। वो जहर देने पर अब उतर आई थी। जरिक खानजादा जनीशा के कांपते बदन और उसकी जर्द रंगत को बगौर देख रहा था। वो तो लम्हों में निचड़ गई थी। पसीने से तर वो अपना चेहरा चादर से साफ कर रही थी। पसीना इसकी कनपटी से होते गर्दन पर बहने लगा। जरिक खानजादा की बंद मुट्ठियों की कड़कड़ाहट पूरे जनान खाने में गूंज उठी थी। पूरे वजूद की रंगें जाहिर हुई थी। वो एक ही जज्ब में जनीशा की तरफ बढ़ आया था। वो दोनों हाथ जोड़े जरिक खानजादा को रोते हुए देखने लगे। जरिक, मुझे माफ कर दो। थप्पड़ की गूंज इतनी जोरदार थी कि जनीशा का पूरा वजूद हिलकर रह गया था। वो कितनी देर साकत खड़ी रही। दिमाग साएं साएं करता रहा। सांसें सीने में अटक गई थी। जरिक खानजादा पांचों उंगलियां इसकी नाजुक गाल पर छप चुकी थी। मेरे बाबा को जहर दे रही थी तुम बेशरम औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में खड़ी होकर मेरे बाबा को जहर देने की? वो हालांकि बल दहाड़ा था। जनीशा दीवार में समाये पटी आंखों से देख रही थी। सहमी सी लरसती हुए वो मैंने नहीं किया। वो मैंने जहर नहीं दिया। वो बमुश्किल ही बोली थी। लफ्ज हलक में अटक रहे थे। बकवास बंद करो अपनी, वरना कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। अपने बच्चे का भी नहीं सोचूंगा। वो जितना बुलंद चीख सकता था इतना चीखा। जरिक खानजादा की कनपटी की रगें फूलने लगी थी। वो इस वक्त अपने आप में नहीं लगता था। खाइस्ता सुकून से दीवार से टेक लगा गई थी। कल से अब चैन आया था। मम्मा, मैंने ये नहीं किया। मम्मा, मैंने नहीं किया। वो टूट टूट कर लफ्ज अदा कर रही थी। अब की बेराबत खिचकियां जनान खाने में गूंज रही थी। अच्छा, तुमने ये नहीं किया? तुमने इसमें जहर नहीं मिलाया? 1 मिनट। हाँ, वो चबा चबा कर बोलते तबरेज खान के हाथ से कहवे की प्याली थाम गया। लो, पियो इसे। जरिक खानजादा की बात पर उसे सहमी निगाहों से देखने लगी। रंगत एक बार फिर से निचड़ी थी। क्या हुआ? रंगत क्यों फक हो गई?
خون کیوں تمہارا خشک ہو گیا؟ ہلدی کی طرح پیلی کیوں پڑ رہی ہو؟ زہر نہیں ہے اس میں تو پیو۔ ظریف خانزادہ نے وہ کپ زنیشا کے لبوں سے لگایا، وہ مجھے نہیں پینا۔ وہ لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی تھی۔ ظریف خانزادہ کی حواس بھاری ہوئے، رگوں میں دوڑتا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ تم ہی اب یہ پیو گی؟ میرا بچہ ابھی آج تمہارے ساتھ مر جائے مجھے پرواہ نہیں، مجھے تم جیسی شاطر عورت سے اپنا بچہ نہیں چاہیے۔ ظریف خانزادہ گراتے ہوئے زنیشا کے لبوں سے اس کے ہاتھ ہٹا گیا تھا، اسے بالوں سے جکڑے اس کے لبوں سے زبردستی وہ کپ لگا گیا تھا۔ تبریز خان کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ آج اس معلوم عورت کا آخری دن تھا، اف وہ سکون سے یہ منظر دیکھے گا۔ زنیشا کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنے سے زیادہ کیا لذت آمیز ہو سکتا تھا بھلا؟ زہر والا قہوہ پی کر وہ مرنے والی تھی، عورت اسی موت کی حقدار تھی۔ تبریز خان کے سینے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ زنیشا کی مزاحمت کے باوجود ظریف خانزادہ نے پورا کپ اس کے لبوں سے زبردستی لگائے ختم کروایا تھا۔ قہوہ اس کے حلق سے اس کی گردن پر بہہ رہا تھا۔ ظریف خانزادہ بنا اس پر رحم کیے وہ کپ اس کے لبوں سے لگائے رہا۔ ایک قطرہ تک اس نے کپ میں نہ رہنے دیا تھا۔ وہ اپنا گلا جکڑے نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل گر چکی تھی، کھانستے ہوئے قہوہ تھوکتے ہوئے اسے سانس کھٹ کھٹ کر آ رہی تھی۔ ظریف خانزادہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے سے نم سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سینے میں آگ سی دہکنے لگی تھی، اسے سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ یکدم آکسیجن کی کمی لگنے لگی۔ وہ بے چین ہوتے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا، ہاتھ اب کپکپا رہے تھے۔ پاگل ہونے کے در پر تھا، پسینے سے تر وہ زنیشا شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ غصے نے اسے پاگل کر دیا تھا اور زہر والا قہوہ بھی اپنی بیوی کو پلا دیا، اپنے ہولے والے بچے کی ماں کو دے دیا۔ وہ بے موت سا مر گیا تھا۔ ظریف خانزادہ کا وجود جیسے کسی نے بھاری چٹان کے آگے کچلا گیا تھا۔ زنیشا کانپتے ہاتھ سے اپنے گریبان سے انہیلر نکالتے اپنے منہ سے لگا گئی تھی۔ ظریف خانزادہ تڑپ کر رہ گیا تھا، اس کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ وہ شل مجسم سا تھا، وہ اسے مرتے دیکھتے مر رہا تھا۔ جان جسم سے نکل رہی تھی، وہ اس کی جان نکال کر رکھ چکی تھی۔ بردانے میں کھڑی عورتیں زنیشا کو ہی لان تان کر رہی تھیں، جس نے اپنے باپ جیسے سسر کو زہر دینے کی کوشش کی، اب جو خود زہر کھا کر مر رہی تھی۔ زنیشا شاہ اپنی سانسیں انہیل کرتے دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اب غیر مرے نقطے کو گھور رہی تھی۔ ظریف خانزادہ بے سانس ایسے دیکھ رہا تھا، گالوں پر انگلیوں کا نشان، جلی کلائی، بکھرے بال، وہ سفید چہرہ لی بیٹھی تھی۔ برف جیسے سانسیں گزرنے لگی، وہ ویسے ہی پتھرائی بیٹھی رہی۔ یہ کیسا زہر ہے؟ اس کو تو خون کی الٹی بھی نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا، یہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے۔ کسی خاتون کی آواز پر تبریز خان کا سارا خون کنپٹیوں پر جمع ہوا تھا۔ ظریف خانزادہ کے بے چین وجود میں ہلچل ہوئی، زنیشا کی چلتی سانسوں کو بغور دیکھا۔ تبریز خان زنیشا کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے پتھرائے وجود کو دیکھتے اس کے شانوں کو جکڑا۔ وہ مجھے مت مارنا۔ زنیشا شاہ خوف سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ظریف خانزادہ کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی، وہ سہمی سی تبریز خان کو دیکھ رہی تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ دیوار میں سمانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ چادر وجود سے بھی اتر چکی تھی، بال بکھر گئے تھے، چہرے پر آنسوں کی لکیریں تھیں۔ تھر تھر کانپتا کمزور وجود یہ زنیشا شاہ ہرگز نہیں تھی۔ ظریف خانزادہ کا اپنے قدموں تلے آتی زمین میں سمانے کو دل چاہا تھا۔ ایک کمزور عورت اپنی ہی بیوی، اپنے ہی ہونے والے بچے کی ماں پر ہاتھ اٹھایا، وہ یہ کیسے کر سکتا تھا آخر؟ وہ مجھے زہر ہی دینے آئی تھی، پیالی میں زہر ہے، یہی تم نے مجھ سے سرگوشی میں کہا تھا۔ تبریز خان اس کا شانہ ہلاتا گرجا تھا۔ زنیشا بری طرح سہمی تھی۔ بابا پیچھے ہٹ کر بات کریں۔ ظریف خانزادہ ایک ہی جس میں زنیشا کی طرف آیا تھا، جھکتے ہوئے اس کے بے جان وجود کو شانوں سے جکڑے کھڑا کیا۔ وہ تھر تھر کانپتے اس کے ہی سینے میں سما گئی تھی۔ وہ ظریف خانزادہ سے بھی خوف کھا رہی تھی۔ اس کا یہ حال کرنے والا یہی نیلی آنکھوں والا مرد ہی تو تھا۔ اس نے زہر ملایا ہے، اس نے یہی کہا تھا۔ تبریز کی گرج پر زنیشا ظریف خانزادہ کے سینے میں سما گئی تھی۔ میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ، کب کہا؟ میں نے نہیں سنا بابا۔ اس نے کہا اسپیشل قہوہ بنایا ہے آپ کے لیے۔ ظریف خانزادہ زنیشا کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے اس کے لرزتے کانپتے وجود کو سختی سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے حصار سے بھی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نرم و نازک لرزتا وجود اس کے بھی خوف کھا رہا تھا۔ اسے یوں خوف کھاتے دیکھتے ظریف خانزادہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ مزاحمت کرتے ظریف خانزادہ کی حصار سے نکل آئی تھی، مجھے معاف کر دے بابا۔ روتی کر لاتی زنیشا تبریز خان کی طرف بڑھی۔ تبریز خان تیزی سے پیچھے ہوا تھا۔ یہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ زنیشا نامی بلا سے بے حد خوف زدہ تھا۔ زنیشا دونوں ہاتھ جوڑے تبریز خان کے قدموں میں جھکی، ظریف خانزادہ کی زوردار دہاڑ پر زنان خانے کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے۔ زنیشا سہم کر ظریف خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ اب تم کسی سے معافی نہیں مانگو گی؟ ظریف خانزادہ نے زنیشا کو کلائی سے جکڑے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے سر پر نرمی سے چادر اڑائی۔ یہ شاطر عورت ہے ظریف، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم ایک بار پھر دھوکہ کھا رہے ہو۔ تبریز خان نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا تھا، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، حالت دیکھیے اس کی۔
चलने की सकत भी इसमें नहीं है। ये इस हालत में क्या शतरंज रचाएगी। हजारों बार मुझसे माफिया मांग चुकी है। इसकी तब जहनी हालत ठीक नहीं थी जब इसने वो सब किया। जरीक खानजादा ने भीचे लबों से कहते जनीशा के गाल पर निगाह डाली। गाल फट चुका था, ऐसा लगता था खून की उंगलियां जमी हुई हैं। चलो यहाँ से। वो जनीशा के गलाई थामे अपने कमरे की तरफ जाने वाली राहदारी की तरफ बढ़ गया था। उसके साथ खींचती चली गई थी। एक बार फिर सब शल जामिद से खड़े थे। खाइस्ता के वजूद में चूंटियां रेंगने लगी। खाइस्ता, हम तो कहता है तुम जरीक से निकाह करने से इनकार कर दो। कानों का कच्चा मर्द है, पता ही नहीं चलता अपना रंग ढंग बदल देता है। खाइस्ता की मूरे ने सरगोशी की, ऐसे ही मर्द को अपना करना आसान होता है। ये हवेली और जरीक हमारा है, सिर्फ हमारा। खाइस्ता फुकारते हुए वहां से चली गई थी। जरीक खानजादा जनीशा को अपने सीने से लिपटाए बेड पर नींद दराज सा आंखें मूंदे हुए था। जनीशा का फूलों सा नाजुक वजूद जरीक खानजादा के चौड़े सीने पर धरा था। वो जरीक खानजादा के गर्दन में चेहरा छुपाए हुए थी। जनीशा के आंसुओं से जरीक खानजादा का गिरेबान भीग रहा था। वो पिछले 1 घंटे से यूं ही रो रही थी। वो जब्त करता दांत पर दांत जमाए हुए था। जनीशा के आंसू इसे अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। सीने में पहले भी भारी बोझ था। जनीशा के बेतहाशा माफिया मांगने के बावजूद वो इसे सजा दे चुका था। इस तरह अपनी बीवी को मारा था जैसे किसी जानवर को भी न मारा जाए। वो बदल गई थी। अगर पहले वाली जनीशा होती इसे काट कर रखती थी। इसके एक थप्पड़ पर इसे 10 थप्पड़ आगे से तो मारती। जरीक खानजादा ने इसे बालों को पीछे से नरमी से जकड़ते इसका चेहरा ऊपर किया। इसका गाल देखकर एक बार फिर से खुद पर लान तान भेजी। गाल सूज चुका था। तुम ठीक हो? मेरा बच्चा ठीक है ना? ठीक ही होगा। अपनी माँ की तरह इसमें भी सहने की सकत ज्यादा है, तभी तो इतना कुछ होने के बावजूद इसे कुछ नहीं हुआ। वो रोंदे हुए लहजे में बोली थी, ऐसे मत कहो ज़ैनी जान, मैं शर्मिंदा हूँ। जरीक खानजादा इसके निशान ज़्यादा गाल पर नरमी से उंगलियां फेरने लगा। वो सिसक कर रह गई। उफ, आई एम सॉरी। वो इसे खुद के साथ लिपटा गया था। इतनी ही अजियत मुझे दें जितनी मैं सहन कर सकूं। ये ना हो फिर से आप अपना बच्चा गवा थे। और उसके सीने पर सर रखे शिद्दत से रो दी थी। जरीक खानजादा नरमी से इसे अपने नीचे करते इस पर घटा बनकर छा गया था। वो इसके चौड़े वजूद के नीचे छुप गई थी। तुम 100 गज की चादर से खुद को ढक कर रखो, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। जरीक खानजादा ने नरमी से कहते इसके तन से चादर उतारी। यही तो चाहते थे आप, चादर लिया करो। जनीशा ने जुकाम ज़दा सांस अंदर खींची। चादर लो, अपनी खूबसूरती छुपाओ, बस यही चाहता था, इससे ज़्यादा नहीं। जरीक खानजादा ने अपने लब इसकी पेशानी पर रख दिए। जनीशा सुकून से आंखें मूंद गई। सदियों बाद ये लम्स मिला था, ये लम्स जानलेवा था। तुम्हें अब किसी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस के गाल पर उंगलियां फेरते कह रहा था। जनीशा का धड़क धड़क कर बाहर आने को बेताब हुआ। वो फिर से ऐसे अपना रहा था। क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? आप आहिस्ता से निकाह नहीं करेंगे? जनीशा ने तनफ़ुज़दा सांस से कहा था। पता नहीं। जरीक खानजादा गहरा सांस लेते इसकी पेशानी के साथ अपनी पेशानी टिका गया था। क्या मतलब पता नहीं? इस खाहिस्ता से निकाह नहीं करेंगे आप? मैं नहीं करने दूंगी, सुना आपने? जनीशा ने इसके सीने पर अपने नाखून गाड़े थे। जरीक खानजादा के सुर्ख आंखों से इसे घूर घूर कर देखा। बदल गई हो, मगर पंजे गाड़ने वाली आदत नहीं गई। वो अपनी कमीज के बटन बंद करने लगा। बड़ी ही बेरहमी से मारती थी जब भी मारती थी। जनीशा लब दांतों तले दबा गई थी। वो अपनी कमीज के बटन बंद कर रहा था। इतना पास आकर इसे तो ये कमीज उतारनी चाहिए थी, यानी इसने इसे अभी भी नहीं अपनाया था। कितने महीने हो गए आप मेरे करीब नहीं आए, वो एक अदा से कहती जरीक खानजादा की शर्ट के बटन एक एक करते खोलने लगी। जनीशा, जरीक खानजादा ने जबड़े भींचते इसे वार्न करती निगाहों से देखा था। थप्पड़ खाए बैठी थी, कलाई जली हुई थी, जख्मों से चूर। ये लड़की इसकी कुर्बत की ख्वाहा थी। आखिर जनीशा शाह चाहती क्या थी? जनीशा जरीक खानजादा को गिरेबान से जकड़े से अपने करीब कर गई थी। जरीक खानजादा का चट्टान जैसा भारी वजूद इस पर आन गिरा था। जो खाइस्ता के पास है वो मेरे पास भी है। मैं आपको हर तरह से खुश कर सकती हूँ, आपको सिर्फ जनीशा शाह ही सह सकती है। इसलिए ये दिखावा बंद करें कि मेरे करीब आने से आपको कुछ नहीं हुआ। जनीशा जरीक खानजादा की थोड़ी पर दांत गाड़ गई थी। वो लज्जत आमेज आह भरते आंखें मूंद गया था। इसे अपनी उंगलियों पर नचाने का रिमोट कंट्रोल जनीशा के पास ही था। जब चाहे कोई भी बटन दबाकर इसे म्यूट कर सकती थी। जनीशा से आंखें मूंदे देखते गहरा मुस्कुराई थी। वो जरीक खानजादा की थोड़ी शिद्दत से चूमने लगी। वो बेतरतीब सांसों के साथ तकिए पर सर रख गया था। जरीक का सिक्स पैक सीना और ऊपर नीचे हो रहा था। सांस फूल रही थी। जनीशा के ऊपर होते बेबाकी से इससे लिपट गई थी। वो स्टिल आंखें मूंदे हुए था। सांस तेज होती जा रही थी। वो जरीक खानजादा की गर्दन अपने लबों से सुलगाने लगी। गर्दन पर दांत गाड़े इसकी कमीज के बटन खोलते इसके सीने पर झुक गई थी। जनीशा ने नर्म लबों की तजावज़ बढ़ने लगी। वो मजीद बेबाक हुई थी।
زری خانزادہ بے چین ہوتے اسے بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ تم نے میری نرمی کا غلط مطلب نکال رہی ہو، وہ سختی سے کہتے سے پیچھے دھکیل گیا تھا۔ زنیشہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے تکیے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ توہین و حد تک سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ زری خانزادہ اپنے بال انگلیوں سے سوارتے اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے بیڈ سے اترا تھا، اپنے بوٹ پہنتے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی گرمی کسی دوسری عورت پر نکالیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے، میں ایسا ہونے دوں گی۔ وہ سیدھی ہوتی ہنسیانی چیخیں تھی۔ زری خانزادہ نے اسے خون اتری نگاہوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ جتنی مرضی آنکھیں نکال لیں، دوسری عورت کے معاملے میں آپ سے ڈرنے والی نہیں، آپ کی زندگی عذاب کر دوں گی، مردانے میں آ کر نکاح خواہ اور آپ کو گولی مار دوں گی۔ آپ کی ہر ضرورت، ہر حد صرف مجھ تک آنی چاہیے، سمجھے آپ؟ وہ بے خوف لہجے میں غرائی تھی، سانس تھوکنے کے مانند چل رہی تھی، پاس آ کر اسے دو کوڑی کر کے جا رہا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، تم کبھی نہیں سدھر سکتی، تمہارا علاج صرف پاگل خانہ ہی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زنیشہ بیڈ پر اوندھے منہ گرتی چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ اس سے اگلا دن زنیشہ یلو رنگ کی چنوٹوں والی فراک پہنی ہوئی تھی جس کے دامن اور گلے پر شیشہ ورک ہوا تھا۔ اس پر ہم رنگ کی کڑھائی والی شال لیے ہوئی تھی جس کے کنارے پر شیشہ ورک ہوا تھا۔ لبوں پر وہ میرون رنگ کی سرخی لگائے ہوئے تھی، کانوں میں گولڈ کے بھاری آویزے پہن رکھے تھے، پیشانی پر گولڈ کی ہی ماتھا پٹی پہنے ہوئی تھی۔ بالوں کی چٹیاں بنائے وہ اپنے ایک شانے پر آگے کو کیے ہوئی تھی جو اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے ہوئی تھی۔ مرر میں دیکھتے وہ گہرا مسکرائی تھی۔ زری خانزادہ کی ناک کو ہاں میں بدلنے کے لیے وہ تمام کیل کانٹوں سے لیس تھے۔ تو اپنی کلائی میں پہنی چوڑیاں کھنکھناتے ہنسی۔ بائیں گال پر پڑنے والا گہرا ڈمپل نمودار ہوا تھا۔ آج تم ناشتے میں میرا ڈمپل ہی کھاؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ زنیشہ اپنے ڈمپل پر انگلی رکھ گئی تھی، آنکھوں میں گہرا یقین اور عزم تھا۔ پوری رات زری خانزادہ کو حویلی کے لان میں ٹہلتے دیکھا تھا۔ وہ پوری رات سگریٹ پیتا رہا تھا۔ ٹیرس پر کھڑے اپنے شوہر کو کتنی بار سر ہاتھوں میں گرائے دیکھا تھا۔ اتنا بے سکون بے چین اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صاف لگ رہا تھا وہ اسے تھپڑ مار کر پچھتاووں کی آگ میں چل رہا ہے۔ خائستہ سے اب وہ نکاح کسی قیمت پر نہیں کرے گا، وہ جانتی تھی۔ بائیں طرف گال پر زری خانزادہ کی انگلیوں کا نشان اس نے یوں ہی رہنے دیا تھا، جسے اس نے میک اپ سے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ جو زری خانزادہ نے کیا وہ کچھ دن تو اسے دیکھنا ہی چاہیے تھا تاکہ اسے یاد رہے اس نے اپنی ہی بیوی پر کتنی بے دردی سے ہاتھ اٹھایا۔ وہ زخمی نگاہوں سے اپنے گال پر جمی انگلیوں کے نشان کو دیکھ رہی تھی۔ یہی تمہاری سزا ہے، تم میری جلی کلائی اور گال پر اپنا دیا گیا بے درد نشان دیکھ کر تڑپتے رہو۔ نکاح تو کسی قیمت پر نہیں ہوگا۔ وہ اپنی نشان زدہ گال کو شال سے چھپاتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔